رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سید بدیع الدین راشدی رحمت اللہ علیہ جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو ان کی اکیلی پیشانی پہ محراب نہیں تھا، روئے زمین پہ جہاں جہاں سے بھی گزر ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پیر صاحب اپنا نشان چھوڑ کے گئے۔ آج جس جگہ آپ بیٹھے ہیں، اگر یہ نسبت وہاں سے ہے تو اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے دین۔ دین اگر میں کہوں کہ صرف ایک چیز کا نام ہے تو وہ ہے توحید۔ 1,00,000 سے زیادہ رسالتیں اگر روئے زمین پر انسانوں کو سدھارنے کے لیے آئی ہیں تو عنوان ایک تھا توحید۔ اسلام کے 6 رکن، ان میں سے 5 توحید سمجھانے کے لیے، اسلام کے 5 رکن توحید کو عملی شکل میں پیش کرنے کے لیے، آج اسی حوالے سے کچھ گزارشات ہیں۔ دیکھیے، روئے زمین پر 8 ارب انسان اس وقت موجود ہیں، 8 ارب۔ ان 8 ارب کے اوپر ایک لفظ بولا جائے گا انسان۔ اکیلا انسان ہونا کافی نہیں جب تک ایمان نہیں ہے۔ ریٹ بڑھتا ہے ایمان سے۔ مثال سے سمجھیے، دنیا میں جتنے بھی پانی ہیں سب پہ پانی بولا جا سکتا ہے، مگر پینے کے قابل جو پانی ہے وہ وہی ہوگا جو صاف ہو، ستھرا ہو، نیٹ اینڈ کلین ہو۔ ہر پانی نہیں پیا جاتا، پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ نمکین ہے تو نمک نکالیں، اگر گندگی ہے تو گندگی سائڈ پہ کریں، صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی پینے کے قابل ہوتا ہے۔ 8 ارب لوگ انسان کہلاتے ہیں، لیکن اللہ اعلان کرتے ہیں والعصر، عصر حاضر کی قسم۔ اگر میں یہ معنی کروں تو کر سکتا ہوں کہ تمہارا جو دور چل رہا ہے، اس دور کی ایک ہی بات اور ایک خلاصہ ہے، ان الانسان لفی خسر، خسارے اور نقصان میں ہے یہ انسان۔ میں اتنی محنت کرتا ہوں، میں کماتا ہوں، میری دولتیں، میری پراپرٹیز، میرے مربع، میری زمینیں، میری جائیدادیں، میری گوٹھیں، میرے رقبے، اللہ میں خسارے میں ہوں۔ جواب آیا جی، الا الذین آمنوا، جن کے پاس 6 چیزیں نہیں ہیں خسارے میں ہے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، جن کے پاس 6 چیزیں نہیں ہیں خسارے میں ہے۔ 6 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز، اچھا مجھے ذرا بتائیے، آپ کڑک چائے پینے والے لوگ ہیں، چائے جب بنتی ہے تو پتی بھی ساتھ پیتے ہیں؟
پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کی پتی کو چھانا جاتا ہے کہ نہیں؟ جس سے چھانتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ چھاننی۔ اگر چھاننی نہ لگائیں اور کپ میں پتی سمیت چائے ڈال دیں تو آپ کہتے ہیں پینے کے قابل نہیں، دینے والا ٹھیک نہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، اگر اس میں سے 6 چیزیں چھان کے نکالے نہیں تو یہ توحید ہے، یہ کچھ اور نہیں۔ آپ کہیں جناب انسان ہے، کلمہ پڑھا ہے، مومن ہے، 2 ارب مومن ہے، اکیلا ایمان کافی نہیں، ایمان خالص۔ ایمان خالص کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کو اپنا وحدہ لا شریک الہ مانے۔ اور کیسے مانے؟ خالص جبریل امین کی خبر اور سند سے مانے۔ یہ ہمارا سلسلہ سند ہے۔ آپ کی بکری، گائے، بھینس نہیں باندھی جاتی جب تک سنگل مضبوط نہیں ہو، گاڑی کو گاڑی سے نہیں کھینچا جاتا جب تک ٹوچن اور رسا مضبوط نہ ہو۔ اگر ان کی کنڈیاں آپس میں ملی ہیں تو زبردست اللہ کی توحید، وحدانیت، اللہ کی کبریائی، ہر کلمہ کو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن ضروری ہے کہ آپ کے کلمے کی سند، توحید کی سند میں جبریل امین ہو۔ اگر آپ نے اللہ کی توحید جبریل امین سے ہٹ کے لی ہے، پھر بتاؤں کیا ہوگی؟ کیا کیا ہے میں نے؟ تسلیم 3 in 1۔ وہ کہیں گے ہم آپ سے پہلے ہیں۔ آپ کسی گوٹھ میں نئے آباد کار ہوں، جو پہلے لوگ ہیں وہ کہیں گے بھائی آپ نئے آئے ہیں، مشورے نہیں دیں، ہمیں پتہ ہے، کاغذات کا علم ہے، رجسٹریوں کا علم ہے، زمینوں کا علم ہے، لوگوں کو جانتے ہیں۔ عیسائی بولے یہ توحید ہے، 3 in 1، 3 مل کے کائنات چلاتے ہیں، توحید ہے۔ ہم نے کہا جناب یہ 3 ہے، ایک نہیں، توحید ایک ہے، 1 ہے، ایک ہے۔ وہ بھائی کیا ہے؟ کہتے ہیں جی آپ نے کبھی نماز میں ایسے نہیں کیا، آپ بھی کرتے ہیں، کوئی لگاتار کرتا ہے، کوئی تھوڑا کر لیتا ہے، کرتے تو ہیں۔ کہتے ہیں انگلی کو ذرا کبھی اپنی طرف گھما کے دیکھا، ادھر تو رکھی ہے، کبھی ایسے کیا؟ ہم نے کہا جی آپ اپنی انگلی کو کر کے دیکھیں، اندر سے 3 پورے ہیں۔ کہتے جی 3 پورے مل کے ایک انگلی ہو سکتی ہے، تو عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ مل کے اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہے تو توحید ہی۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ ہم نے جبریل امین سے پوچھا یہ توحید کیوں نہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ میں اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں، اللہ کے ہاں یہ توحید نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ اور بھی آئے، وہ کہنے لگے ہم ان سے پرانے ہیں، 2 in 1، 2 مل کے توحید بنتی ہے۔ ہم نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگے 2 ہاتھ مل کے، 2 ٹانگیں مل کے ایک جسہ ہو سکتا ہے، تو پھر عزیر اور اللہ مل کے توحید ہو سکتی ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، ان کو کہہ دو یہ توحید نہیں ہے۔ ان سے بھی پرانے نوح علیہ السلام، ان کی قوم نے کہا کہ 5 مل کے ایک توحید بنتی ہے، 5 والی توحید، 5 تن پاک، 5 تن پاک، میں 5 تن کا غلام ہوں۔ کون ہے 5 تن؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ سورہ نوح۔ اللہ نے وہی بھیج دی، جبریل ان کو بتاؤ یہ جو کہتے ہیں نا 5 تن پاک کو نہیں چھوڑنا، انہی کو ماننا ہے، یہی ایمان ہے۔ کہا یہ ظالم لوگ ہیں، یہ کافر لوگ ہیں،
یہ اپنی حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے دماغ میں پانی زیادہ ہے، صحیح ہو جائیں نہیں تو میں علاج پانی سے کروں گا، اور اللہ نے پانی کو پانی سے مارا، پتہ ہے نا؟ دماغ میں پانی زیادہ آ جائے، اکڑ آ جائے، انا آ جائے، تو اللہ علاج بھی ویسا ہی کرتے ہیں، لوہے کو لوہے سے کاٹا جاتا ہے، اور اگر درخت کاٹنے ہوں تو کلہاڑی میں لکڑی ڈالی جاتی ہے۔ پانی دماغ میں زیادہ ہو تو رب سزا پانی سے دیتے ہیں، اور یہ آسان نہیں ہے، اتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا۔ تیرے رب نے باپ کے پانی کو لے کے، ماں کے پانی کو لے کے، اس پانی پہ پانی لکھ کے تجھے خوبصورت، لس کرتا، فریش، تر و تازہ چہرے والا انسان بنا ڈالا ہے۔ تجھے ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ رب کون ہے، نہ وہ 5 ہستیاں، نہ 3 ہستیاں، نہ 2 ہستیاں۔ محبوب توحید کیا ہے؟ آسمان سے جبریل سند لے کے، دلیل لے کے آئے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ہم یہاں مسلک نہیں، منہج، توحید، اس میں سے اگر کسی اور شخصیت کی بات ہے، چھاننی لگائیں پن کے، پتی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کام کی حد تک رہے، اس سے آگے منہ کو لگے گی تو پیچھے کر دیں گے۔ آپ انسان ہیں، آپ دوست ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ دولت مند، ثروت مند، عزت مند، آپ بڑے وڈیرے ہوں گے، لیکن نہیں، توحید میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا، وہ اکیلا ہے۔ ایسی توحید خالص لے کے آؤ جو جبریل امین کے تھرو سے ملی۔ اگلی بات، وہ کتبہ، ایک بندہ اتنی بڑی کتاب اٹھا کے لے آئے اور کہے جناب اس میں میرے پیر صاحب نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ جو لوگ مرے ہوئے ہوں ان کی روحیں چھین کے، ہم کہیں گے جھوٹ ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ یہ توحید کے منافی ہے۔ وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں پہلا کلمہ بھی پڑھوں، میں کلمہ شہادت بھی پڑھوں، میں توحید کو بھی مانوں، مجھے قل ھو اللہ احد بھی یاد ہے، میں ہر نماز میں بھی پڑھوں، جب تک بیچ میں سے یہ ہستیاں، یہ سرکاریں، یہ مزاریں، یہ جبے، یہ بڑے بڑے نام، اللہ کی مخلوق، اس کو نکال کے صاف نہیں کیا جائے گا، بات نہیں بنے گی۔ وجہ نیو سلیبس ضروری ہے۔ میں ابھی گزر رہا تھا آپ کے قریب یونیورسٹی، ادھر نظر پڑی، اس یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اس یونیورسٹی کا نصاب آپ دیکھیے نا، اگر سلیبس چینج ہو جائے، اولڈ اور پرانا سلیبس تو کام نہیں آتا۔ ہر دور میں ہر نبی پہ صحیفہ اترا، وہی آئی، جبریل آئے، کوئی اٹھ کے کہے تورات جبریل لائے تھے، انجیل جبریل لائے تھے، تم نے جبریل شرط رکھی ہے، ہم جبریل امین کا قول دیتے ہیں، یہ لیجئے پڑھیے اور بتائیے، ہم کہیں گے نہیں۔ جبریل امین کے بعد سند اگلی یہ ہے کہ حاضر سربس پیمبر پر اتری ہوئی کتاب ضروری ہے۔ ریٹائر ٹیچر حاضری نہیں لگا سکتے، بھلے وہ میرے سے عمر میں بڑے، تجربہ زیادہ، ریٹائرمنٹ، پرانا اولڈ سلیبس بھی نہیں، نیو سلیبس جبریل لے کے آئے۔ نیو سلیبس کیا ہے؟ وہ کتب ہی، کتابوں سب پر ایمان جبریل لائے ہیں، لیکن نیو سلیبس کیا ہے؟ قرآن۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تورات اور انجیل کی اصلی توحید وہی تھی
جو رب نے اتاری ہے لوگوں نے بدل دی. آج بھی اگر اصلی شکل میں کہیں توحید خالص موجود ہے تو وہ اس قرآن میں ہے جو جبریل امین لے کے آئے ہیں. کوئی اٹھا کر کے کتابوں کا حوالہ دے, علم پیش کرے, ہم کہیں گے کتاب اللہ لے آؤ, اگر ہے تو بسم اللہ, اگر نہیں تو معذرت. اچھا بندہ کہے جناب بات جبریل کی ہوگی, بات جبریل امین کی ہوگی, آپ نے قرآن شرط رکھی ہے, ہم قرآن سے بات کریں گے اور قرآن سے بات کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ اگلی شرط یہ ہے کنڈی سے کنڈی ملی ہوئی مضبوط سنگل زنجیر کب بنے گی؟ قرآن کی تعبیر اور تشریح ورسول ہی, وقت کے رسول سے بیان کی جائے, اپنی مرضی سے نہیں. وہ توحید کسی کام کی نہیں. جو آج کا کوئی قرآن پڑھنے والا مفسر قرآن ہو یا کوئی اٹھ کر کے محدث کہلوائے, کوئی فقیہ کہلوائے, عالم کہلوائے, مبجل ہو, بڑا نام ہو, محقق ہو اور بڑی گفتگو ادیب خطیب, ہم کہیں گے ویلکم, لیکن حوالہ دیجئے کہ اس بات کو محبوب نے ہی بیان کیا ہے, آپ نے کہا ہے. اگر مل جائے, آپ کا کوئی بھی علاقہ ہو, کوئی رنگ ہو, کوئی نسل ہو, میں قدموں میں بیٹھ کے آپ کی عزت کروں گا, کیونکہ آپ قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں. مثال دیتا ہوں, قرآن مجید کہتا ہے الا للہ الدین الخالص, قرآن کہتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, جب تک اخلاص نہ ہو, خلوص نہ ہو, بات نہیں چلے گی. اچھا جی آپ مخلص ہیں, جی میں مخلص ہوں, میں اخلاص کی بات کروں گا, قرآن میں لکھا ہے. حدیث پڑھتا ہوں, کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتا جی میں صحیح البخاری کی پہلی حدیث پڑھنے لگا ہوں, سیدنا عمر ابن الخطاب راوی ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انما الاعمال بالنیات, اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو عمل برباد. عمل تب قبول ہوتا ہے جب نیت ٹھیک ہو, جب نیت ٹھیک ہو. میں نماز عصر پڑھنی ہو, آپ لوگ میری طرف منہ کر کے اور میں یہاں کہہ کے کہوں اللہ اکبر, نماز شروع کر دوں, آپ کیا کہیں گے؟ جی صحیح مرشد پاک استاد جی, آپ کا نام مقام اپنی جگہ, ایک گزرتا ہوا دیہاتی بھی کہے گا, دیہاتی سائیں جی اپنا قبلہ درست کرو. اللہ اکبر, اب میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ جی آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں. ہم بھی کہیں گے جناب توحید کا قبلہ نماز رب کے لیے, اللہ جس طرف مرضی منہ کر لو, ہر جہت رب کے لیے, لیکن قبلے کو معین کس نے کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیت کا قبلہ بھی اگر درست نہیں تو عمل قبول نہیں. بھائی کہتا ہے مان گئے, اور ہم نے کہا مان لیا. کہا اچھا نماز شروع کرتے ہیں تو شروع کرو, بسم اللہ. 2 رکعت نماز فرض, 4 رکعت نماز فرض. بھائی کیا کر رہے ہو؟ نیت کر رہا ہوں. ہم کہیں گے پریکٹیکلی عملاً محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قول کو, فعل کو, عمل کو تم ثابت کر دو. میرا بچہ بچہ, میری نسل, میری ذریت, میرا ایک ایک شاگرد, میرے بھائی, میرا ددیال ننیال سسرال, ایک ایک یارانہ, اگر یہ جملے نہ بولے تو پکڑ لینا, ہم بولیں گے لے آؤ. وہ بھئی حرج کیا ہے, اللہ کی توحید کے لیے بول رہا ہے نا, یہ 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے, یہ تو توحید ہے. ہم کہیں گے دلیل نہیں ہے. وہ جی انما الاعمال بالنیات عموم ہے. میرے پیغمبر نے فجریں پڑھی, ظہریں پڑھی, عصریں پڑھی, مغربیں پڑھی, عشائیں پڑھی, مگر ان لفظوں سے آپ نے اللہ کی توحید کے اس بات کے لیے اللہ اکبر تو بولا ہے, ہم بولیں, ہاتھ باندھے ہیں, ہم باندھیں,
یہ چیزیں جب تک وقت کے پیمبر سے نہیں ملیں گی، جتنا مرضی بڑا امام ہو بولتا رہے بھائی۔ میرا ایک بچہ ہے، آپ تو سائیں کہتے ہیں نا سردار کو، ہمارے علاقے میں سائیں کہتے ہیں مست کو، جو تھوڑا پاگل ہوتا ہے نا، ناراض نہ ہونا، غصہ نہ ہونا، میرا اپنا علاقہ جنوبی پنجاب میں سائیں بولتے ہیں ہم۔ وڈے سائیں کیا حال ہے، ٹھیک ہو جی؟ آپ لوگ بھی بار بار ایک دوسرے کو سائیں بولتے ہیں۔ تو گھر میں اگر کوئی بات مقصد سے ہٹ کے کرے تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ بینگا بینگا۔ وہ تھائی ملائی اس کی اپنی زبانیں ہیں، وہ ہماری زبان نہیں بولتا۔ بینگا بینگا کہتے بولتا رہو۔ جب بات صحیح نہیں ہے تو بولے جائیے بھائی، آپ تقریر کریں، آپ تحریر لکھیں، آپ بیان کریں، آپ خطاب کریں، آپ جمعے میں بیٹھے، آپ منبر پہ چڑھے، آپ کرسی پہ بیٹھے، جو من میں آئے آپ کرتے رہیں، لیکن سنیے، اگر دلیل صحیح نہیں ہے، بات رب کی توحید کی بھی ہو، ہم اسے ثابت نہیں کریں گے جب تک کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح نہیں۔ یہ ہے توحید کی سند۔ آگے چلیے، میرے ساتھ آئیے۔ چائے بڑی اہم ہے، لیکن گزارش کروں گا بات ہونے دیں، بعد میں مل بیٹھیں گے، پیئیں گے۔ حضرات، وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، اور وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ؟ شام کو پی، صبح اتر جائے گی۔ 2 گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ میرے محبوب نے جام پلائے، توحید کے جام، صافی، نیٹ، کلین، صاف، شفاف جام۔ پتہ چل گیا ہم نے اللہ کو ماننا ہے، شرط یہ ہے وہ بات جبریل امین کے تھرو ہوئی ہو۔ جبریل امین نے پہلے بھی بڑی کتابیں اتاری، لے کر کے آیا، اللہ نے نازل فرمائی، لیکن وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں حاضر موجود ہو۔ ہاں، اس کتاب حاضر کی تعبیر اور تشریح کون کرے گا؟ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ یہاں ملواتا ہوں تھوڑا سا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی، اللہ کا کرنا ہوا اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ پورے عرب میں بات مشہور ہو گئی، سید زادہ فوت ہوا ہے، تو آسمان کا سورج بھی اس وقت غم زدہ ہے، نور چھن گیا ہے، سیاہ ہو گیا اس کا چہرہ دکھ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دلیل تھی، کتنی بڑی کرامت تھی۔ آج ہوتی تو ہم کہتے جی دیکھو پیر صاحب کا بیٹا فوت ہوا ہے نا، سورج گرہن لگ گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو متیرے میں، تربوز میں کہیں نام نظر آ جائے، روٹی پہ کہیں نام چھپ جائے، کہیں اتفاقی بادل کی شکل بن جائے، ہم کہتے دیکھو جی وہ پیر صاحب چاند میں نظر آ رہے ہیں، وہ بادلوں میں پہنچ گئے ہیں۔ پیغمبر کا بیٹا سید زادہ فوت ہوا ہے، آسمان کا سورج گرہن پکڑ گیا ہے، آپ نے منبر لگا کے فوری اصلاح فرما دی، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ یہ آسمان کے چاند سورج ستارے یہ زمین سے تاثیر نہیں پکڑتے، کوئی پیدا ہوا ہے تو نور بڑھ جائے، کوئی فوت ہوا ہے تو اس کا نور کم پڑ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ رب کے فیصلے، یہ رب کے آرڈر، یہ اس پہ چلنے والے، یہ اپنے اپنے جو ہے وہ باہر میں اپنی لہر میں اپنے محور میں گردش کرنے والے، کل فی فلک یسبحون، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اصلاح فرمائی تو ہمیں بھی یہی توحید میں اصلاح کرنی ہے۔ چوتھی چیز پڑھنے کے بعد جو بڑی زبردست دلیل ہے کہ توحید جو آخرت کے لیے نہ ہو وہ توحید نہیں۔ کچھ توحید ہم اپناتے ہیں دنیا کے لیے، لوگ کہیں جی بڑا پکا سلفی ہے، بہت پکا موحد ہے، اس نے ہمیشہ توحید بات کری ہے، اس نے کچھ اور نہیں۔ 1% بھی دکھاوا آ گیا توحید فارغ۔ من صام یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی فقد اشرک۔ نماز سے بڑی توحید کی دلیل کوئی نہیں، مگر صرف نمود، نمائش، دکھاوا۔ میں توحید پہ گفتگو کر رہا ہوں اگر اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ کہیں کہ بلے بلے کیا بات ہے، سائیں بہت بڑا خطیب ہے جی، بہت اس وجہ نہیں۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ،
مجھے نتیجہ لینا ہے، مجھے آخرت سامنے رکھنی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اگر رضوان اللہ کی نہیں ہے تو پھر کوئی چیز نہیں۔ بڑے سارے لوگ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مباحثے کریں گے، مناظرے کریں گے، لڑیں گے، ہم یہ عادت نہیں اپناتے۔ بھائی دلیل دے رہے ہیں، لست علیہم بمسیطر، ڈنڈا سوٹا .com کا چکر نہیں، زبردستی نہیں مانتا نہ مانے۔ وما علیک الا البلاغ المبین، آپ کا کام اور ذمہ داری محبوب اتنی ہے، دلیل صحیح دیجیے، بات بتا دیجیے۔ آخرت کو مد نظر رکھ کے توحید اپنائیں۔ میرا ددیال کیا بولے گا، میرا ننیال کیا بولے گا، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھا، ابو کیا کہیں گے، میرے تائے کیا کہیں گے، چچے کیا بولیں گے، میرے ننیال کیا بولیں گے، یار بیلی کیا کہیں گے، دوستانہ کیا بولے گا، حاکم وقت کیا کہے گا، نمرود کیا بولنا۔ اسے کہتے ہیں توحید خالص، اسے کہتے ہیں توحید کامل۔ اگر آپ کہیں جی کل کا میرا جونیئر میرے اوپر باس لگ گیا ہے، اب میرا مدیر لگ گیا ہے، میرے اوپر آرڈر چلائے گا، تو اللہ نے قیامت بھی تو لے کے آنی ہے نا۔ انت لد الامۃ ربتہا، ماں اپنے گھر میں اپنی حاکمہ کو جنم دے گی، ماں لونڈی بنے گی، باپ کو لوگ تنخواہ پہ رکھیں گے، ابا گھر میں سبزیاں لا کے دے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے تو پوری ہونی ہے۔ چھوٹے بڑوں پہ آرڈر چلائیں گے، چھوٹوں کو آگے فرنٹ مین کر دیا جائے گا۔ والشمس وضحاہا، آسمان پہ کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، ان میں سے سورج چھوٹا ہے، اسے رب نے بڑا کر دیا، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ توحید ماننی پڑے گی۔ کبھی سورج کے سامنے کوئی سیارہ دن کو اڑ کے کھڑا ہوا ہے، او بھائی نہیں میں تیرے سے بڑا ہوں۔ یہ جو ترنگڑ ہے نا، 3 سیارہ، 1 2 3، رات کو ہوتا ہے 6 سیارے کھتی، یہ 3 ستاروں کا درمیانی سیارہ جو ہے سورج سے 4 کروڑ گنا بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود حکمرانی کس کی ہے؟ سورج کی۔ وضحاہا والقمر اذا تلاہا، 11 قسمیں رب نے پیش کی ہیں۔ اپنے نفس کو جب تک ٹھیک نہیں کرے گا، تیری تقدیر کا فیصلہ اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تیری توحید ٹھیک نہیں۔ اگر کوئی بڑا پکا وہابی ہے اور تقدیر پر اس کا یقین ٹھیک نہیں، تو پھر ہر جمعے باقی مسجدوں کا مجھے پتہ نہیں، وہابیوں کی مسجدوں میں جمعے والے دن پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر، یہ ہے تقدیر، یہ فیصلہ رب کا ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ اسود کو چومتے ہو کہ نہیں؟ اسی بیت اللہ میں کئی پتھر ہیں جن پہ پاؤں رکھ کے گزر جاتے ہو، فیصلہ کس کا؟ یہ سارا پلاٹ مسجد کے لیے لیا گیا، جس نے بیچا، جس نے دیا، جس نے خریدا مسجد کے نام پہ، آپ لوگوں نے یا باہر سے جہاں بھی جس نے جو بھی تعاون کیا مسجد کے نام پہ، اگر آپ انہیں کہتے جی ہم نے لیٹرینیں بنانی ہیں پیسے دیں تو دیتے؟ کس نام پہ ملا؟ منصوبے کس نام پہ چلے؟ مسجد۔ اچھا وہ جو پلاٹ کا حصہ ہے، وہ والا جہاں واش روم ہے، یہ اوپر سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ واش روم وہاں بنے گا، سجدہ گاہ یہاں بنے گا، اسے نہیں ہم بدل سکتے۔ باپ کون ہے؟ مقدر۔ ہم اپنا باپ تبدیل نہیں کر سکتے، نسب نہیں بدل سکتے۔ ماں کون بنے گی؟ فیصلے اوپر، اور اللہ کبھی فیصلے غلط نہیں کرتے۔ دل و جان سے مانو، پھر توحید مانا پورا کرے گی، لا الہ الا اللہ کا مانا۔ بتاؤں، سب کے مقدر اچھے ہیں۔ اللہ نے کتنی مخلوقات بنائی ہیں، اللہ نے اگر آپ کو انسان بنایا ہے تو پھر رب کے، اللہ کے فیصلے اور تقدیر اور قدر پہ راضی ہو کے آج کہہ دینا اللہ رضیت باللہ ربا، اللہ تو نے جو مقدر بنایا کمال بنایا، اور اللہ کسی کا بھی مقدر خراب نہیں کرتے۔ اللہ نے انسان بنایا، وہ رب چاہتا تو گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا۔ بھئی انسان بیٹھے ہیں نا، سارے بیٹھے ہیں۔
اچھا سر تو سارے ہلا لیتے ہیں، وہ تو جانور بھی ہلا لیتے ہیں، مگر یہ سر جو ہے، اس سر کو رب نے وحی سے جوڑا ہے، انبیاء سے جوڑا ہے، توحید سے جوڑا ہے، سنت سے جوڑا ہے، کتاب اللہ سے جوڑا ہے، قرآن سے جوڑا ہے، آخرت کے ڈر اور فکر سے جوڑا ہے۔ بھینس سڑک پہ چل رہی ہوتی، آپ ہارن دے تو راستہ نہیں دیتی، سر تو اس کا ہم سے بڑا ہے، سر تو ہم سے بڑا ہے۔ آپ کریں بڑے بڑے ہارن لے کر کے پاپا، وہ اپنے مرضی میں جا رہی ہے، بس بین بجائے وہ نہیں سننے والی۔ اگر آپ کے اس تھوپڑ میں، اس کھوپڑی میں لا الہ الا اللہ کو راستہ نہیں ملا، کل کائنات کی بڑی سرکاروں کو راستے ملتے گئے، پھر سرکار اس کا علاج کیجئے تھوڑا سا۔ اللہ نے انسان بنایا، مقدر اچھے، قسمت، اللہ کسی کی قسمت بھی خراب نہیں کرتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا وہ میری قسمت کی بارش ہے کسی اور کی چھت پہ برس گئی، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمندر سے پانی اٹھا کے پورے پاکستان میں گھماتا ہے، لیکن جس کا کوٹا ہوتا ہے اسی کو دیتا ہے، کسی اور کو نہیں دیتا۔ مت کہیں کہ میرا حصہ وہ کھا گیا، وہ کھا گیا، میری قسمت میں نہیں تھا، وہ حج کرایا میری قسمت میں حج نہیں تھا۔ ایسے حج کا فائدہ کیا؟ رب پہ اعتراض کر کے حج کرنے جا رہا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلے پہ ضروری ہے، جو ہے مان، قسمت تقسیم ہے۔ اچھا آپ کے یہاں ادھر پیزا شیزا کھاتے ہیں لوگ کہ نہیں؟ دیہاتی ماحول نہیں کھاتے ہوں گے، شہری لوگ کھا لیتے ہوں گے۔ اچھا چلیں، کیلے کا پنجہ ہے، آپ 8 لوگ ہیں، 8 کیلے لگے ہوئے ہیں، ایک ایک دینا ہے۔ اماں تقسیم کرتے ہوئے جو نہیں ہوتا اس کے لیے زیادہ بڑا دیکھ کے رکھتی ہے، روٹی زیادہ رکھتی ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، کھانا زیادہ رکھتی ہے۔ ہماری طرح تو نہیں نا کہ چلے وہ نہیں ہے تو کھاؤ یار، دیکھا جائے گا، جب وہ آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ رات کو جس کو اچھا خواب آ گیا وہ اٹھ کے کھا لے، نہیں، تیرے رب نے تیرے سوتے میں کل کائنات بنوا کے بانٹی ہے کہ نہیں؟ کبھی سورہ الرحمن پر، یہ پوری سورت کا عنوان ہی رب کی تقسیم ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک چیز بول جو میں نے تیرے لیے بنائی اور تیرے تک نہ پہنچائی ہو۔ آپ کی قسمت کا پانی نہر سے بھی گزر رہا ہے اور آپ کے حصے کا پانی زمین کے نیچے بھی ہے۔ بور خود کرنا پڑے گا، پانی لگانا خود پڑے گا۔ یہاں بیٹھ کے اگر آپ کہیں جگ پڑا ہے، گلاس پڑا ہے، یا تو میں چلا جاؤں یا بھائی سے تعاون مانگ لوں، وگرنہ کیا ہوگا؟ میں یہاں کہہ کے کہوں یا پانی یا پانی یا پانی، یا ماؤ یا ماؤ، یا آبو یا آبو یا آبو یا آبو یا آبو، تیز تیز وظیفے تسبیح پکڑ کے شروع کر دوں، پانی آنے والا نہیں۔ او بھائی یہ نصیب ہے، نصیب نصب ہے، نصب گاڑنا ہے، اور وہ ماٹو ہے، نشانہ ہے۔ پانی نظر آ گئی ہے، میں نے نیچے بور کرنا ہے، پانی نکالنا ہے، محنت کرنی ہے۔ نصیب کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ گھر بیٹھ کے آپ کہیں میں نے 5 نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے جی 5 ہوگی جی، میں نے پڑھ لی، اب اٹھ کے پڑھنی کیا ہے؟ اس کے لیے محنت ضروری ہے، اس کے لیے حرکت ضروری ہے، اس کے لیے برکت ضروری ہے، اس کے لیے تگ و دو ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ محنت ہم کرتے نہیں، غصہ نہ کرنا، محنت کرتے نہیں۔ میرے پنجاب کے نوجوان محنت کرتے ہیں، یہاں سے جہاں بھی گزرتا ہوں بیٹھے ہیں، چائے شائے پی رہے ہیں، گپ شپ ہو رہا ہے، گٹکا چھٹکا کھینچا جا رہا ہے، منہ میں کچھ رکھا ہوا ہے، مستی میں۔ وہ جی پنجاب زیادہ ہے، وہ بھائی پنجاب زیادہ نہیں ہے، تو یہاں محنت کر، رب تجھے یہاں دے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو باہر بھاگ رہے ہیں، جی پاکستان ٹھیک نہیں ہے، مجھے باہر جا کے ڈنکی لگاتے ہیں، اور جتنی محنت ڈنکی لگانے میں، دریا میں، سمندر میں ڈوبنے میں لگائی ہے، اتنا یہاں ماں باپ کے سامنے محنت کی ہوتی تو تیرے اپنے پیشے میں کام کافی ہے۔ نائی کا بچہ نائی نہیں بننا چاہتا، لوہار کا بچہ لوہار نہیں بننا چاہتا۔ یہاں کوئی کام کرے تو انسلٹ ہے، بے عزتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جی وہ وڈیرے کا بچہ کام کر رہا تھا، باہر جا کے وڈیرے کا بچہ جھاڑو بھی لگا لیتا ہے، مزدوری بھی کر لیتا ہے، تغاری بھی کر لیتا ہے، اینٹیں بھی، سارے کام کر لیتا ہے۔ اگر وہاں جا کے ہو سکتا ہے، یہاں بھی محنت کر۔ اللہ جس دھرتی میں تجھے پیدا کرتا ہے تیرا رزق بھی ساتھ پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو محنت نہیں کرتے، دوسروں کو دیکھ کے کہتے رہتے ہیں اچھا، تو یہ نصیب بنانے پڑتے ہیں۔ نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور یہیں پہ میں بات ختم کرتا ہوں زکوٰۃ کے ساتھ۔ اچھا زکوٰۃ کا تصور کیا ہے آپ کے سندھ میں؟ کوئی غریب آدمی ہو، کوئی مالدار ہو، مسجد کی رسید بنا ہوا ہو، تزکیہ لکھا ہوا ہو،
وہاں جا کر کے وڈیرے کو بولیں جناب میرا مسجد ہے، میرا مدرسہ ہے، آپ زکوٰۃ دے دیں، رمضان قریب آ رہا ہے تو ہمارا پتھر لگنے والا ہے، ٹیل ہے، چھت ہے، وہ کام ہونے والے ہیں، تو آپ جب اس کو بولیں گے وہ آپ کو تھوڑے سے پیسے اور جو ہے وہ رسید کاٹ کے آپ اس کو دے دیں، یہ زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، زکوٰۃ کا تصور ہی کچھ اور ہے۔ بوڑھے بھی کام کریں، جوان بھی کام کریں، مرد بھی کام کریں، عورتیں بھی کام کریں، لیکن کام وہ کریں جو جس کا ہے۔ گھر کے کام عورتیں، باہر کے کام مرد، محنت کریں، مزدوریاں اٹھائیں، اتنا کمائیں، خود بھی کھائیں، بچوں کو کھلائیں، صاف پہنیں، اچھا کھائیں، کھانے کے بعد پھر جمع بھی ہو جائے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، پھر بھی جمع ہو جائے، سال بھر پڑا رہے، خرچ ہی نہیں ہوا، سال کے بعد 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے آج کا ریٹ کیا ہے تولے کا؟ ہم کیا جانے، چھوڑیں، ہمیں یہ پوچھو کیلا، ہمیں پوچھئے یہ وہ اپنے کام۔ وہ میرے بھائی اتنا سٹاک جمع ہوا ہے، سال بھر کام نہیں آیا، پھر اللہ کہتے ہیں کہ سارے کماؤ، جمع کرو، یہ ہے زکوٰۃ۔ سارے محنت کریں، مال بنائیں، جمع کریں، بچ جائے، سال بھر پڑا رہے، نصاب کو پہنچ جائے، پھر اس میں سے دیکھو جس نے محنت کی تھی مگر اس کی محنت کام نہیں آئی، کوشش کی تھی کوشش کام نہیں آئی، سروائیو نہیں کر سکا، وہ اٹھ نہیں سکا، ان میں سے ڈھونڈ کے 8 قسم کے لوگوں کو جا کر کے ان کو کام پہ لگا دو، ان کو دو، ان کا چولہا بھی چلے، ان کا کام بھی ہو، ان کا بچہ بھی پڑھے، ان کے ہاں خیر بھی ہو، بھلائی بھی ہو۔ زکوٰۃ مانگنے کا نام نہیں ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے کا نام ہے۔ جب زکوٰۃ کو طریقے سے چلایا گیا، دینے والے ہاتھ تو تھے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ پڑھے گا کون، پڑھائے گا کون، کرے گا کون، لے گا کون؟ وہ جی بیٹھ کے وہ میرا بابا مجھ کو پیسہ نہیں دیتا ہے، وہ میرا دادا جو اتنے پیسے سام بن کے بیٹھا ہے، وہ میرا تایا میری بات نہیں سنتا ہے، وہ میرے ابا جی مجھ کو نہیں دیتے ہیں۔ تو کون ہے؟ لولا لنگڑا ہے، کمزور ہے، نہیں کر سکتا۔ جب کچھ کرنا ہی نہیں، مولانا دعا کر دیجیے اللہ مجھے توفیق دے، بھئی اللہ نے توفیق دی ہے تو انسان بنایا۔ وہ جی اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق دے، وہ تو روز دیتا ہے، آنے دے نہ گرنے دے۔ وہ جی دعا کیجیے، دعا سے اکیلی نہیں، دعا اور دوا مل کے توحید بنتی ہے۔ باقی نماز بھی توحید کی دلیل، روزہ بھی توحید کی دلیل، زکوٰۃ بھی توحید کی دلیل، عمرہ توحید کی دلیل، حج توحید کی دلیل، لبیک اللہم لبیک۔ اگر یہ چیزیں خالص ہو کے دل سے نہیں کہی گئی تو لا الہ الا اللہ ایمان کا ظاہری ایک تعارف تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کلمہ جنت میں لے کے جا سکے نہیں۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور یہ وہ توحید ہے جس کو اپنے آپ میں لیجئے، مسلکوں کی جنگ میں مت پڑیے، منہج کتاب و سنت پہ آئیے، منہج وحی پہ آئیے۔ توحید کا وہ منہج ایک اکیلی سورہ فاتحہ میں رب نے ڈال دیا، اپنی توحید بھی پیش کر دی، ایاک نعبد سے آگے منہج حیات بھی دے دیا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے اللہ نے جو اس کے اندر چھانٹی کرنے والی چیز تھی، پتی چھان کے نکال کر کے بہر کر کے صافی مشروبات پلا کر کے توحید کے جام دے کر کے اللہ نے اس دنیا سے روانگی ڈال دی۔ آگے چل کے حساب و کتاب اور عرش اپنا رب کا سایہ، اور پھر جہنم سے بچا کے جنت ملے گی تو انہی راہوں پہ، اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں، یہی ہمارا پیغام ہے، توحید خالص۔ اس کے لیے منفی چیزیں سائیڈ پہ کریں، انشاءاللہ آپ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔